الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله لا ظل يوم إلا ظله منهم شاب نشأ في عبادة الله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو دین اسلام کی شاہراہ پر چھوڑا ہے. زندگی گزارنے کا نظریہ وحدہ لا شریک نے دیا ہے قرآن مجید کی شکل میں، اور اس شاہراہ کے جو رہبر ہیں، رہنما ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایسا راستہ جو جگمگ جگمگ کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے، اسلاف کے نمونوں سے. میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہوں گے، کہ العیاذ باللہ اللہ رب العزت نے کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا کر دیا ہوتا تو کیا دین کی رحمت ہمیں مل پاتی؟ یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں نہیں رکھا، ہمارا زیادہ امتحان نہیں لیا کہ ہم کفر اور شرک کے گہوارے میں پلتے اور اپنی عقل اور اپنے دل و دماغ کا استعمال کر کے ہدایت پا جاتے. ایک جھرجھری سی آتی ہے جسم پر. مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہو کر کے ہم خود نہیں سمجھتے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے. ایک نو مسلم جو ابھی اسلام قبول کرتا ہے وہ ہمارے دین کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اپنے دین کو جانتا ہے، اپنے دین کی کمزوریوں کو جانتا ہے. جب اس کا دل دماغ مطمئن نہیں ہوتا، اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا، وہ کھوجتا ہے، دین اسلام کو پاتا ہے، پڑھتا ہے، کنفیوژن کلیئر کرتا ہے، دل کو سکون حاصل کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے. کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی نو مسلم ہم سے کئی گنا زیادہ ہمارے دین کو جانتا ہے، تبھی تو اس نے اسلام قبول کیا. اور یاد رکھیے، جو شخص کفر اور شرک کا گہوارہ چھوڑ کر کے اسلام قبول کرتا ہے اور آزمائشیں جھیلتا ہے، اس کا درجہ ہمارے درجوں سے کئی گنا زیادہ اس کا ہوگا. اسی لیے کہ دین اسلام میں شعور کی اہمیت ہے کہ آدمی شعوری ایمان لائے. کسی گھر میں پیدا ہو جانے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، جنتی نہیں ہوتا. بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء برپا ہوئے، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، ایک سلسلہ ہے گولڈن چین کا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سنو، تمہارے باپ دادا پیغمبر تھے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی واوفی بعہدکم وایای فارہبون. اے بنی اسرائیل، یہودیو، عیسائیو، سن لو، تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہارے پردادا پیغمبر تھے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے ہمارے پاس. تم میرا وعدہ پورا کرو تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. نیک بن کر کے رہو، میری بات مانو، اپنی زندگی میں ان ساری چیزوں کو برتو جس سے میں خوش ہوتا ہوں. زندگی میرے مطابق گزارو. تمہارے باپ کون تھے، دادا کون تھے، اس کو کچھ فرق ہونے والا نہیں ہے، تمہیں اپنی قبر میں چھوڑنا ہے. آپ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، میری پھوپھی بھتیجا پیغمبر ہے، اس لیے آپ جنت میں جائیں گی نہیں، آپ کو کام کرنا پڑے گا. میری وجہ سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر جائیں گے. اللہ تعالیٰ جب مجھ سے کہے گا تو میں شفاعت کروں گا، مجھے اعزاز نصیب کرے گا.
لیکن محض یہ کہ بھتیجا پیغمبر ہے آپ جنت میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا. اس لیے کہ چچا نہ پیغمبر کا چچا موجود تھا جس کا نام ابو لہب تھا، وہ جہنم میں چلا گیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. آپ نے یہی بات ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے کہی تھی. کبھی ہم اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہم لوگ، ہم میں سے بہت سارے لوگ تہجد گزار، حلال کمائی کمانے والے، کبھی اپنے بچوں سے ہم کہتے ہیں کہ بیٹے میری عبادت کام آنے والی نہیں ہے تم کو، میرا گھرانہ تم کو کام آنے والا نہیں ہے، تم خود سوچو کس دین پر تم قائم ہو اور جس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں کیا ہیں، شعوری ایمان لاؤ. کبھی کہتے ہیں ہم. آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں، ان سے کہا کہ بیٹی باپ پیغمبر ہے، اس کی وجہ سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے، آپ کو کام کرنا پڑے گا، اسٹرگل کرنا پڑے گا. یہ جو کچھ نوکر آئے ہوئے ہیں آپ نے سنا ہے، ملازم ہیں، غلام ہیں، میں آپ کو دے دوں، پانی بھرنے میں کام آئے گا، وہ گھر کی صفائی کر دے گا، کام کر دے گا؟ نہیں، آپ نوکر مت مانگیے. اپنی بیٹی کو نوکر نہیں دیا، اپنی بیٹی کو خادم نہیں دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محنت کرو گے تو زیادہ ثواب ملے گا، تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام پر جانا ہے، اسٹرگل کرو میری بیٹی. حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہودی اپنا جد امجد مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کو تو سب مانتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے. آج جو اسرائیلی ریاست قائم ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پر قائم ہے. اسی لیے کبھی کبھی ہم کو اسرائیل کو برا بھرا نہیں کہنا چاہیے. لفظ اسرائیل کو، اسرائیل پیغمبر کا نام ہے. یہ اسرائیلیوں کو جو یہودی ہیں، جنہوں نے اپنے پیغمبر سے انحراف کیا، اللہ رب العزت سے جنہوں نے دشمنی کی، ان کو ہم برا بھلا کہتے ہیں. حضرت یعقوب کا انتقال ہونے لگا. قرآن فرماتا ہے تو انہوں نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ آپ کے جو رب ہیں اور آپ کے باپ جو حضرت ابراہیم ہیں ان کے رب، انہی کی عبادت ہم بھی کریں گے. ہم کبھی اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کر کے یہ بتاتے ہیں کبھی کہ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ مسلم گھرانے میں پیدا ہو جانے سے آدمی کو جنت مل جائے اور غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو جانے سے آدمی کو جہنم مل جائے، یہ ناانصافی ہے. انصاف تو یہ ہے کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود، نعمتیں پانے کے باوجود اس نے اللہ کو پہچانا کہ نہیں، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کہ نہیں، اپنی ذمہ داری ادا کی نہیں. دوہری ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہو جاتی ہے کہ ہم اس گہوارے میں پیدا ہوئے تو آنکھیں کھولی تو ہم نے قرآن کو پڑھا کہ نہیں، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا کہ نہیں، ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو جانا کہ نہیں، اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھا کہ نہیں. جیسے سارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی ایک قوم بن چکے ہیں، کمیونٹی بن چکے ہیں. مسلم نہ تو کمیونٹی ہے، نہ کوئی قوم ہے، نہ کوئی خاندان ہے. مسلمان تو آفاقی امت ہے، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، چاہے اس کا نسل کچھ بھی ہو، خطہ کچھ بھی ہو، اس کی زبان کچھ بھی ہو، وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آج سے اس قافلے سخت جاں میں شامل ہو جاتا ہے جو اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے اس زمین پر کام کر رہا ہے. آج یہی صورتحال ہمارے درمیان ہے. ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں بڑھ رہی ہیں. یہ جو ٹولہ ہندوستان میں ایک وجود میں آیا ہوا ہے اور جن کو نہ تو اس ملک سے کوئی مطلب، نہ اس ملک کے عوام سے کوئی مطلب، نہ مسلمانوں سے کوئی ہمدردی، ان کے اپنے عزائم. ملک جب آزاد ہو رہا تھا تو ان کی اپنی الگ مصروفیات تھیں، یہ سب جانتے ہیں آپ. اس کی تعداد اس ملک میں 20%، 25%، 30% سے زیادہ نہیں، لیکن آج انہوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ سب کچھ اس ملک میں اگر ہوگا تو صرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. نفرتیں بڑھ رہی ہیں. آج مسلم نوجوانوں کے بارے میں غیر مسلم نوجوانوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پنپ رہے ہیں. موب لنچنگ کے واقعات یکا دکا ہوتے رہتے ہیں. ان کا تو کہنا یہ ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کا صفایا کر دیا جائے. یہ ساری چیزیں جاری ہیں آپ کے سامنے، آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کے پاس آج کے حالات میں زندگی گزارنے اور رہنے کا لاہ عمل کیا ہے؟ آپ کسی کارپوریٹ کمپنی میں آپ ملازم ہوں گے، آپ چھوٹا موٹا کوئی بزنس کر رہے ہوں گے، آپ کہیں
नौकर पेशा होंगे किसी कंपनी में, किसी इदारे में, आपकी तनख्वाह हो सकता है 25 हो, 50 हो, 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, आप अपने घर में आराम से मौजूद हैं। लेकिन याद रखिए, हमारी जिम्मेदारी इस जमीन पर अगर उसको हमने अदा नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां उसके बारे में पूछा जाएगा। ये खुतबे जुमा में जो बातें की जाती हैं वो अवेयरनेस के लिए हैं, बेदारी के लिए हैं, बताने के लिए हैं कि असल काम हमारा क्या है। आपने अगर तारीख पढ़ी है और कुरान मजीद के वाकयात पढ़े हैं और सीरत पढ़ी है तो याद रखिए कि दुनिया में जितना भी काम किया है लोगों ने, वो नौजवानों ने किया है, वो जवानों ने किया है। अंबिया के जमाने में जो फॉलोअर्स थे वो सब जवान थे, वो नौजवान थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी फॉलोअर्स थे वो उसमें तकरीबन 80% 40 ईयर से नीचे थे। तकरीबन 50% आबादी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स की, सहाबे कराम की, वो 25 साल से नीचे थी, बिल्कुल यंग। बाद रिवायतों में आता है, लेकिन यह बहुत मुस्तनद रिवायत नहीं है, लेकिन सपोर्टिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने फरमाया नुसिरतु बिश्शबाब, मेरी जो मदद की गई अल्लाह ताला से वो जवानों के जरिए से की गई। किसी भी कौम के जवान और नौजवान जब वो ख्वाब देखते हैं, जब उनका लाहेअमल कुछ तय होता है, जिंदगी में कुछ कर गुजरने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करते हैं, तो फिर वो उस मकाम पर पहुंचते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में भी उनके लिए सरबुंदी लिखी है और आखिरत में भी लिखी। मुस्लिम नौजवानों का लाहेअमल क्या है? आप शाहीन बाग के अबुल फजल इनकलाब के किसी अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, किसी नौजवान से आप पूछिए कि आपका लाहेअमल क्या है बहसते उम्मत मुस्लिमा के फर्द होने के। बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह बताएंगे, लेकिन हमारी अक्सरियत का क्या हाल है? आज के इस दौर में जब 25 करोड़ की आबादी इस मुल्क में रह रही हो मुसलमानों की, और उसकी खवातीन और उसके नौजवान और उसके बच्चे और उसके मदारिस और उसके मसाजिद और उसके कब्रस्तान और उसके औकाफ और उसका दीन इस्लाम और उसका पर्सनल लॉ, ये सारी चीजों पर आजमाइशें आ रही हों, तो मुस्लिम नौजवानों की हकमियत अमली क्या होनी चाहिए? इस पर गुफ्तगू बार बार हुई है, लेकिन मजीद गुफ्तगू की जरूरत है। मैं आज चंद बातें आपके सामने इस जिम्मे में अदा करना चाहता हूं। कुरान मजीद में कुछ नौजवानों की मिसाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ये जालिम और जाबिर बादशाह जो कुफ्र और शिर्क की तरफ ले जा रहा था, उसके सामने डट गए और खड़े हो गए। इत्कामू फकालू, खड़े हो गए और उन्होंने कहा रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, तुम जो कुफ्र की दावत देते हो, शिर्क की दावत देते हो, हम नहीं मानते। हम तो सिर्फ अल्लाह वाहिद की इबादत करते हैं। अल्लाह वाहिद की इबादत करते हैं का मतलब यह है कि जितनी भी शोबे जिंदगी के हैं सब में अल्लाह ताला की मानते हैं। इबादत करने से कोई मसला नहीं होता। मस्जिद में आप नमाज पढ़ते रहिए, अपने घर में नमाज पढ़ते रहिए, दुनिया में किसी कोने में नमाज पढ़ते रहिए, नमाज पढ़ने से किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन नमाज पढ़ने के जो तकाजे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के जो तकाजे हैं, उसको जब आप पूरा करना चाहते हैं तब लोगों को प्रॉब्लम पैदा होता है। जब आप कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं कि कोई माबूद नहीं है सिवाय वहदहु ला शरीक के पूरी कायनात में, तो इसका मतलब यह है कि वो खालिक भी है, वो मालिक भी है, वो हाकिम भी है, वो राजिक भी है, वो मुसब्बिबुल अस्बाब भी है। उसी की बंदगी की जानी चाहिए, उसी का हुक्म माना चाहिए और उसी के शरीयत पर चलना चाहिए। जब ये कहना शुरू करते हैं आप, तब प्रॉब्लम पैदा होती है। उन लोगों ने यही काम किया, पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग खड़े हुए, इसलिए कि जान बचाया उन्होंने। ऐलान तो कर दिया उन्होंने हक का, लेकिन जब उनको सजा देनी हुई, यानी उनकी जान लेने के दर पे हो गया बादशाह, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से गार खुल गया और उसमें वो दुबक गए और बहुत दिनों तक रहे। तकरीबन 300 साल से जायद वहां रहे। रब के हुक्म पर चलने वाला और रब के हुक्म की अताअत करने वाला, अल्लाह ताला उसको रोजी वहां से देता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत वहां से करता है जिसका गुमान नहीं होता। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का तक़वा अख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसे संकट से निकलने का रास्ता बता देता है। वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, रोजी वहां से देता है जहां उसको गुमान नहीं होता। व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर जो भरोसा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए काफी। 300 साल सूरह कहफ में तफसील मौजूद है। हमारे नौजवान जो पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़ चुके हैं, जाके फिर पढ़ें। जब वो अल्लाह के नाम पर, जब वो उन्होंने अपने आप को तज दिया, तो अल्लाह ताला ने गार में उनको रखा, 300 साल तक उनको जिंदा रखा।
روزی کہاں سے ملتی تھی انہیں؟ کھانا وہ کہاں سے کھاتے تھے؟ اور اللہ رب العزت ان کو الٹتا پڑتا رہتا تھا تاکہ سورج کی جو کرنیں آ رہی ہیں وہ ان کے جسم کو لگ جائے، ان کا جسم بھی خراب نہ ہو، اور ان کا کتا بھی ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ اور جب اللہ رب العزت نے ان کو اپنی حکمت سے بیدار کیا تو 300 سال کے بعد تو کلائمیٹ چینج ہو چکا تھا۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کے دین پر آپ چلیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اسٹرگل کریں گے، اپنی صلاحیت لگائیں گے، دین کے غلبے کے لیے کام کریں گے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ جیل میں ڈال دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے جیل میں جانا سعادت کی بات ہے۔ ہمیں شہید کر دیا جائے گا، اللہ رب العزت کے راستے میں گردن کٹانے سے بڑی عزت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن بحثت مجموعی اللہ رب العزت قوم کو بتاتا ہے، بحثت مجموعی اللہ تعالیٰ ملت کو بچاتا ہے، بحثت مجموعی اللہ تعالیٰ علماء کو بچاتا ہے، اچھے لوگوں کو بچاتا ہے تاکہ اللہ کا دین باقی رہے۔ کتنے انبیاء شہید کر دیے گئے، لیکن سارے انبیاء تو نہیں شہید کیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا، اور اس کے ذریعے ہم کو بھی یہ خوشخبری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کو کبھی بھی حوصلہ ہارنا نہیں چاہیے۔ آج کے دور میں سب سے بڑی اور بنیادی چیز یہ ہے دوستو اور ساتھیو، ہر گھر کے مسلم نوجوان کو اور جوان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہے اگر اس کے پاس تو وحدہ لا شریک کی طاقت ہے، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے۔ آپ کی نوکری میں اضافہ کرنے والا اور آپ کے پیسوں میں برکت دینے والا اور آپ کے بچوں کو فرمانبردار بنانے والا، بیوی کو نیک بنانے والا اور آپ کی اولاد کو اس زمین پر صدقہ جاریہ کر کے آپ کو دنیا اور آخرت میں نوازنے والا وحدہ لا شریک، اس سے تعلق ہمارا مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرو، وہی تمہارا مولا ہے، کوئی تمہارا مولا نہیں ہے۔ ہمارے والد صاحب، ہماری والدہ، کمپنی کے مالک، دنیا کے ہر شخص سب مجبور ہیں اللہ رب العزت کے سامنے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب فقیر ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ۔ ایمان کی شمع دل میں روشن ہے تو حوصلے کے ساتھ زندگی گزاریے، نوجوانی اور جوانیوں کو اللہ رب العزت کے راستے میں لگائیے۔ سب سے بہترین جو کوالٹی ہے وہ نوجوانی کی عبادت کی کوالٹی ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ رب العزت کو پسند ہے، بڑھاپے کی عبادت تو پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن جوانی اور نوجوانی میں اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ رب العزت کے لیے خدمات پیش کرنا، اپنی صلاحیتیں لگانا اور اپنے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، یہ تو بہت عظیم بات ہے۔ فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ منہم شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ میدان محشر میں نہیں ہوگا، لوگ پسینوں میں ٹخنوں، گھٹنوں، کمر اور سر تک ڈوبے ہوں، روایات کا خلاصہ ہے۔ لیکن جو اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوگا اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا، وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں وہ نوجوان اور جوان بھی ہوگا جس نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاری ہوگی، اس کی اٹھان ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں ہوئی ہوگی۔ نشا کے معنی ہوتا ہے اٹھان، پرورش پایا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں۔ آج اس کی صلاحیتیں اللہ کے دین میں لگ رہی ہیں، آج اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہیں، آج وہ گھر میں سراپا رحمت بنا ہوا ہے، آج وہ پڑوس کے لیے سراپا رحمت ہے، آج مسلمانوں کا مرجع بنا ہوا ہے، وہ غیر مسلم اس کے اخلاق سے متاثر ہیں۔ ایسا نوجوان اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ تمہارا تعلق تمہارے رب سے جڑ جانا چاہیے۔ جوانیاں تو لٹائیں اللہ رب العزت کے راستے میں۔ اللہ رب العزت نے پریم پیریڈ آف ہیومن لائف انسان کو دیا ہے، وہ اس کا ذری دور ہے، جوانی کا دور ہے۔ اس وقت تو آدمی جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اسٹرگل کر سکتا ہے، سوچ سمجھ کر کے کام کر سکتا ہے، محنت و مشقت کر کے پیسہ کما سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اسٹرگل کر سکتا ہے، غربا مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کی خدمت کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کے دین کو پھیلا سکتا ہے، غیر مسلم بھائیوں کو متاثر کر سکتا ہے، اور پوری زندگی ایک لائف ایسی جو جہد و بلا کی ہو، کرب و بلا کی ہو، جہد مسلسل کی زندگی گزار سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے عزائم دیے ہیں نوجوانوں اور جوانوں کے اندر۔ یہی وہ بات تھی کہ صحابہ کرام نے قیصروں اور کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا تھا۔ ربیع بن عامر کی عمر زیادہ نہیں تھی، رستم کے دربار میں پہنچے۔ ربیع بن عامر بالکل نوجوان تھے، 25 اور 26 سال کے نوجوان۔ ربیع بن عامر اپنے سپہ سالار کی طرف سے
नुमाइंदा बन करके रुस्तम के दरबार में पहुंचे। रुस्तम का लश्कर लाखों में था और ये हजारों में थे, और वहां पर पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, घोड़े से कूदे, घोड़े से उतरे नहीं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़्म देता है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हौसला देता है, ईमान देता है, कुव्वत देता है, तो फिर जुर्रत भी देता है, रास्ते में काम करने की सलाहियत भी देता है। रुबैन बिन आमिर अपने घोड़े से कूदे और अपना जो नेजा था उसको टेकते हुए और नफीस रुस्तम की नफीस कालीन को फाड़ते हुए उसके सामने पहुंचे और कहा कि बोलो, अगर तुमने मुआहिदा न किया या इस्लाम कबूल नहीं किया तो हमारी फौजें तुम्हें बख्शेंगे नहीं। उसने कहा ऐसा आदमी कौन चलाया हमारे दरबार में, इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, इतना हौसला। उन्होंने कहा आपे में रहो और ये बताओ कि तुम मुसलमानों के खलीफा हो या उसके सरबराह हो या तुम सिपह सालार हो फौज के। उसने कहा नहीं, मैं तो एक मामूली आदमी हूं, एक मामूली सिपाही हूं, और हमारा जो सिपह सालार है वो भी मामूली सिपाही है। जब हमारा खलीफा किसी को सिपहसालार बना देता है, चाहे वो कोई भी हो, हम उसकी इताअत करते हैं। हम तो लड़ते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए, हम तो इस जमीन पर अपनी जवानियां लेते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के गलबे के लिए। और जो उन्होंने आंखों में आंखें डाल करके गुफ्तगू की है, एक ऐसा रोब तारी हुआ रुस्तम पर कि आपने देखा कि बाद में सुलह हो गई, उनको हिम्मत नहीं हुई और वो हार गए, शिकस्त खा गए। दोस्तों और साथियों, एक बात याद रखिए, बंदे मोमिन जो नौजवान हो और जवान हो, बंदे मोमिन जो अल्लाह ताला का बंदा हो, उसका एक रोब डाला जाता है उसके मुखालिफ के दिल में और उसके दुश्मनों के दिल में डाला जाता है। वो रोब हमारे पास से खत्म हो गया इसलिए कि हमारे पास ताल्लुक बिल्लाह की कमी आ गई। हम अल्लाह ताला के सामने रोते नहीं हैं, हम तहज्जुद की नमाजें नहीं पढ़ते हैं। ये बूढ़े लोग तो तहज्जुद की नमाजें पढ़ते हैं, बूढ़े लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। लेकिन वो लोग जिनको नींद ज्यादा आती है वो तहज्जुद की नमाज अगर पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला को वो ज्यादा पसंद है। नौजवान जब वो 2 बजे और 3 बजे उठ करके अल्लाह ताला के सामने वो खड़ा होता है और हरज गैर बयान करता है अल्लाह ताला से और रोता है कि मेरे मालिक मुझे सलाहियत दे दे, मेरे मालिक उम्मत की हालत को बेहतर कर दे, मेरे मालिक मुसलमानों को ठीक कर दे, मेरे मालिक हिंदुस्तान के अंदर जो गैर मुस्लिम दंदाते फिर रहे हैं उन्हें हिदायत की तौफीक अता फरमा दे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श जो है वहां पर जाकर के उसकी दुआ टकराती है। आज हमारे पास नींद है, 8 घंटा भी पूरी नहीं होती, 10-10, 12-12 घंटे तक नौजवान सोते हैं। मुस्लिम नौजवान के पास सबसे ज्यादा वक्त है और वो सबसे ज्यादा वक्त अपना जाया करता है। यहूदियों के नौजवानों के बारे में आता है कि वो जाया नहीं करते ऐसे, ईसाइयों के नौजवानों के बारे में ऐसा आता है, हिंदुत्व के नौजवानों के बारे में आता है। हमारे नौजवान जिनके पास दीन है, जिनके पास ईमान है, जिनके पास वहदहू ला शरीक की मारिफत है, जिनके पास अल्लाह ताला की मोहब्बत है, जिनके पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, जिनके पास आखिरत में जाने का जज्बा है, जिनके पास शौक़े दीदार इलाही है, उनके अंदर मायूसी और उनके अंदर इस अंदाज से जिंदगी गुजारने का जज्बा, इस पर गौर करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। आप अपने घर में सरापा रहमत बन जाइए, आप अपने घर में आपके वालिदैन के लिए सरापा रहमत बन जाइए, अपने अंदर सलाहियतें पैदा कीजिए। मैं ये बात कई मरतबा बोल चुका हूं, मुस्लिम नौजवान कम से कम शाहीन बाग के और अबुल फजल के जो डायरेक्ट खुतबे जुमा सुनते हैं और इसके हवाले से, मीडिया के हवाले से न जाने कहां कहां लोग सुनते हैं, मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूं अपने साथ साथ कि हम कुरान मजीद का मुताला रोजाना करें, कुरान मजीद का मुताला तफसीर के साथ करें, कुरान मजीद की वो आयात जिस पर हमें गहराई से मुताला करना है वहां पर निशान लगाएं, खुद तफासिर में पढ़ें, नहीं तो उलमा मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे पूछें, जो लोग कुरान मजीद पर नजर रखते हैं उनसे पूछें, अहादीस का मुताला करें, सीरत का मुताला करें, जो बुनियादी लिटरेचर है इस्लाम का उसका मुताला करें, दिल में ईमान बैठाएं। इसी तरीके से मज़ाहिब आलिम का मुताला करें, मुख्तलिफ जो बातिल नजरियात हैं उनका मुताला करें। इस्लाम के खिलाफ बहुत सारे इशूज छिड़े हुए हैं, इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम को बदनाम करने के लिए उन इशूज को पढ़ें, उन सारी चीजों को पढ़ें और मुतय्यन करें कि मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूं। मैं इस रास्ते में अगर कंकरी हटा सकता हूं तो मुझे इस रास्ते में कंकरी हटाना चाहिए। हालात मुल्क के जो चल रहे हैं उसमें अपनी जिम्मेदारियां हमें अदा करने की कोशिश करना है। एक बात याद रखिए कि जितने भी नौजवान गुजरे हैं जिनके दिल में ईमान था और जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, उनके अखलाक बहुत उम्दा थे और बहुत भारी थे। याद रखिए, दीन अखलाक का नाम है, आपने सुना होगा। मैं आपको बताता हूं दीन अखलाक का नाम कैसे है। दीन ईमान अंदर होता है, अल्लाह की मोहब्बत अंदर होती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अंदर होती है, आखिरत का जज्बा अंदर होता है, शौक़े दीदार इलाही की तड़प अंदर होती है। लेकिन आपका ईमान कितना मजबूत है, हमारा ईमान कितना मजबूत है, अल्लाह ताला जानता है, हम जानते हैं। लेकिन
ایمان کا مظہر اخلاق ہے، لوگوں سے تعلقات، لوگوں سے بات چیت، لوگوں سے لین دین، لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلانا، لوگوں کے مسائل حل کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں سے اچھے تعلقات کرنا، سراپا لوگوں کے لیے رحمت بن جانا، یہ اسلام کا اخلاق۔ اخلاق ایمان کا نام ہے۔ مسکرا کے ملنا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دینا، اپنے پڑوس کے لوگوں میں اخلاق و کردار کے ساتھ رہنا، کسی پڑوسی سے کوئی جھگڑا نہ ہو، سارے پڑوسی ہر دل عزیز ہم کو سمجھیں، مسلمان بھی غیر مسلم بھی، ہم کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہ ہوں، فائدہ پہنچانے والے ہوں۔ یہ ہماری شخصیت اگر اخلاق کے ساتھ بنی تو ہمارا جو کیریئر ہے، ہمارا جو کردار ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہندوستان کے اندر قابل قبول ہوگا۔ میں آپ سے ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ہسٹری پڑھ ڈالیے، دین اسلام پر ایمان لانے والے اور لوگوں پر جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ عام لوگ تھے، بالکل مڈل کلاس کے لوگ تھے، روزانہ کھانے والے، کمانے والے اور مہینے بھر میں اپنی کمائی کو ختم کر دینے والے، کسی کپڑے کی دکان پر کپڑا بیچنے میں نوکری کرنے والے، کسی کمپنی میں نوکری کرنے والے جہاں لوگ ساتھ رہتے ہیں، بہت ہائی فائی ایجوکیٹڈ اور بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک اور بڑے بڑے ساہوکار اور بڑے پڑھے لکھے لوگوں، ان سے دین نہیں پھیلا۔ دین پھیلا ہے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے ان سے اخلاق سے پیش آنے کے ذریعے۔ اور جتنی بھی ہسٹری ہے اس میں 95% کوئی بھی آدمی اپنے کسی بھائی سے جو کسی کمپنی میں یا کسی جگہ کام کر رہا تھا اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے دین اس نے قبول کیا۔ کتاب پڑھ کر کے لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، لوگ تقریریں سن کر کے اسلام قبول نہیں کرتے، لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ہمارے اخلاق اور کردار سے۔ ہم کہیں پڑھا رہے ہوں تو ہمارے ساتھی ہمارے اخلاق سے متاثر ہوں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ ہم کسی کمپنی میں کام کر رہے ہوں تو ہمارے وضاقت سے، ہماری ڈسپلن سے، ہمارے سچ بولنے سے، ہمارے کوآپریشن سے، ہمارے رویے اور سلوک سے لوگوں پر ایک چھاپ پڑے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے سے اسلام لوگ قبول کرتے ہیں اور اسلام پھیلتا ہے۔ نوجوانوں، جوانیاں سینت کے مت رکھو۔ میرے جوانوں، اپنی جوانیوں کو تم دنیا کے کاموں میں زیادہ نہ لگاؤ۔ یہ جو ایبلٹیز ہیں، جو کوالٹیز ہیں، یہ جو اپرچونٹیز ہیں، ان سب کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اٹھیے، اپنے گھر کو جنت نشان بنائیے، اپنے محلے اور سماج میں اخلاق کے ساتھ نکل جائیے اور اپنے غیر مسلم دوستوں سے تعلقات قائم کیجیے کہ اسلام وہ نہیں ہے جو ہندوتوا کے لوگ پھیلا رہے ہیں، اسلام وہ نہیں ہے جو نفرتوں کی آڑ میں اس وقت ہے، اسلام وہ نہیں ہے جس کو لوگ سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، اسلام وہ ہے جو ہمارے اخلاق میں ہے، ہمارے کردار میں ہے، ہمارے رویے میں ہے، ہمارے سلوک میں ہے۔ میں چلتے چلتے آپ سے ایک بات عرض کروں، مسلم نوجوان کبھی بھی اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھا سکتا۔ جو دیندار نوجوان ہے، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ وہ نوجوان اس کو عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گی، وہ کبھی اپنے ماں کا دل دکھا دے، اپنے باپ کا دل دکھا دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ مسلم نوجوان کی تعریف تو یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے بچھا ہوا رہتا ہے، ماں کے قدموں میں بیٹھتا ہے، ماں کے پیر دباتا ہے، باپ کے سامنے باپ سے زیادہ آواز اونچی نہیں کرتا، اور جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں اس پر آمنا و سکتنا کہتا ہے۔ اگر اختلاف کرنا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ابا آپ کی بات سراخوں پر، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں عرض کروں، اپنا مشورہ دیتا ہے تو بہت ہی اخلاق و کردار کے ساتھ، عزت اور شرف کے ساتھ دیتا ہے۔ آج ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے، کتنے ماں باپ بلک رہے ہیں گھروں کے اندر، اس شاہین باغ اور الفضل کے اندر۔ آج کے نوجوان کے اندر تو لت لگ گئی ہے اسمارٹ فون کی۔ بہت سارے لوگوں نے آج مجھ سے آ کے کہا کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کو نشے کی لت لگ گئی ہے، مسلم نوجوان، نشہ حرام ہے۔ لیکن آج ہندوستان کے اندر چونکہ مخلوط یہاں نظام ہے، یہاں ہندو بھی ہیں، دیگر جگہ بھی ہیں، ہر چیز اوپن ہے، آپ جتنی بھی منکرات ہیں سب جائیں اور دھڑلے سے جو چاہیں جیسے چاہیں کریں، لیکن ہمارے گھروں کی تربیت، ہمارے سماج کی تربیت، مساجد سے کہنا سننا، ایک دوسرے کی تربیت پر توجہ دینا۔ ماں باپ رو رہے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھا تھا لیکن وہ جا کر کے وہ نشہ کے لت لگ گئی اور شراب پینے لگا، وہ اور یہ ہونے لگا، وہ ہونے لگا۔ ہم تمام اس امت کا حصہ ہیں کہ اگر کسی گھرانے میں کوئی لڑکا اگر غلط راستے پر جا رہا ہے، ہم اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑیں، اپنے چچا کی مدد کریں اور کہیں کہ یہ نوجوان جو تباہ ہو گیا ہے ہم اسے ٹھیک کریں گے، جو نوجوان غلط راستے پہ جا رہا ہے ہم اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا امپلائمنٹ نہیں ہے، ہم امپلائمنٹ کے لیے کوشش کریں گے۔ آپ اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے سراپا رحمت بن جائیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اڑوس پڑوس کے لیے بھی سراپا رحمت بن جائیے۔ یہ دین اخلاق کا دین ہے، کردار کا دین ہے، رویے کا دین ہے، سلوک کا دین ہے۔ اگر ہم تمام اٹھیں گے تو انشاءاللہ العزیز
ہم خود بھی سکون سے زندگی گزار سکیں گے، ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے وہاں بھی اچھائیاں پھیلیں گی، اور جہاں بھی غیر مسلم بھائی ہیں ہم سے ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ العزیز دین کو سمجھیں گے، دین کے بارے میں ان کا رویہ بدلے گا انشاءاللہ۔ یہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے، اور اس جانب ہم تمام کو توجہ دینے رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔